ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصالحين كفارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ دوست بندے، وہ پیارے بندے، وہ نیک بندے جو ایمان والے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کی اندھیریوں سے نکال کر اجالوں میں نور میں داخل فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. دونوں آیت مبارکہ میں اللہ کے مومن بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے چہیتے بندوں کا ذکر ہے. چونکہ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا یہ حصہ ہم نے اس لیے آج اپنے موضوع کا حصہ بنایا ہے. ایک تو دین جو ہے وہ امام اعظم کا، جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں. اور دوسرا میرے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے ابھی نیا سانحہ ہوا ہے گل پلازہ کا، چاہے یہ سانحہ ہوا ہو یا کسی کی غلطیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، بہرحال ایک اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے اور اس کا اثر بھی اب تک جسم کے اندر موجود ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی مجھے
بعضوں کا بار بار یہ نقشے سامنے آتے ہیں تو بڑا دل آنکھیں بھر آتی ہیں، مطلب دل اداس ہو جاتا ہے، اور آج بھی دل اداس ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تاکہ امام اعظم کا دل بھی برقرار رہے، اور دوسری چیز اس صحنے کے متعلق بھی جو لوگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے یا پھر جو ہسپتال اور گھروں میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے کچھ الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ امام اعظم کا ذکر خیر کرتے ہیں تاکہ ان کی برکتوں سے مسلمانوں کو فائدے حاصل ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ امام اعظم کیسی شخصیت ہیں؟ یہ وہ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں۔ یہ ان مومنین میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہر قسم کی اندھیریوں سے نکل کر اللہ نے ان کو نور میں داخل کر دیا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ ان کا علم چھلکتا ہے، ان کا زہد چمکتا ہے، ان کا تقوی آب و تاب دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم کے متعلق چند باتیں ذکر کر کے پھر ان کی ذہانت پر ایک واقعہ پیش کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت وہ ہے جو ساری رات جاگا کرتے ہیں۔ جاگنا یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، جاگنا یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اور اللہ والوں کے جاگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جاگتے ہیں اپنے نفس کی خاطر، ہم جاگتے ہیں فضولیات کی خاطر، ہم راتوں کو جاگتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، یا پھر ہم راتوں کو جاگتے نیند نہیں آتی، عادت نہیں ہے سونے کی، شروع سے عادت بنی ہوئی ہے راتوں کو جاگنے کی، تو نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو کوئی سوچے ہم بھی راتوں کو جاگتے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ والے راتوں کو جاگا کرتے، ساری رات جاگا کرتے تھے۔ تو جاگ کر کرتے کیا تھے؟ ساری رات عبادت، ساری رات ریاضت، ساری رات نوافل، ساری رات ذکر اذکار۔ تو امام اعظم کا معمول تھا، روایت میں آتا ہے کہ ساری رات جاگا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ منقول ہے کہ آپ آدھی رات جاگا کرتے تھے، آدھی، اور آدھی رات سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، جیسے بازار سے گزرے تو کچھ لوگوں کا مجمع تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، رش لگا ہوا تھا ایک جگہ، لوگ اپنی مصروفیت میں ہوں گے۔ تو اس رش میں سے ایک شخص نے امام اعظم کی طرف جاتے ہوئے انگلی اٹھا کر یوں کہا، یہ وہ شخص جا رہا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس وقت امام اعظم آدھی رات عبادت کیا کرتے، آدھی رات۔ تو جب کسی شخص نے انگلی اٹھا کر یوں کہا کہ یہ ساری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے آواز کو سنا۔ جب آپ نے سنا تو آپ گھر واپس لوٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے حاضری دی۔ کہا مولا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں ساری رات عبادت کرتا ہے، اے مولا میں تو آدھی رات کرتا ہوں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں، لہذا آج سے تو مجھے توفیق دے، اب میں رات کو نہیں سوؤں گا، کیونکہ لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساری رات عبادت کرنے والا شخص ہے، تو میں لوگوں کے گمان کو سچا کرنا چاہتا ہوں۔ سوچ دیکھیں اللہ والوں کی کتنی زبردست ہوتی ہے۔ تو اس رات سے آپ نے اپنا معمول بنا لیا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اب مشہور ہے کہ
کہ اب معراج کی رات بڑی رات تھی، جاگنے کی رات، اب شب برات آ رہی ہے اس مہینے میں، تو جاگنے کی رات، پھر شب قدر آ جائے گی تو اسے کہا جائے گا بڑی رات، جاگنے کی رات۔ تو ہم نے تو محسوس کر لی ہیں جاگنے کی راتیں، لیکن اللہ والوں کے لیے کوئی مخصوص رات نہیں ہے جاگنے کی، ہر رات ان کی عبادت کی رات ہے، ہر رات جاگنے کی رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا زہد اور تقوی، زہد و تقوی عروج پر تھا، ذرا سے معاملے میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے، ہر متشابہات سے بچتے تھے، ہر ایسے کام سے جس میں تھوڑی سی بھی برائی، یہاں تک کہ صرف مکروہ کام بھی ہو، مکروہ تنزیہی، اس سے بھی بچا کرتے تھے، اتنا زہد و تقوی ہے۔ تو جب مکروہات سے اتنا بچنے والا شخص تو شبہات سے کتنا بچتا ہوگا۔ شبہات میں ایک چیز ایسی آئی، 3 شخص تھے، جس میں ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور شخص، ان تینوں کو ابو جعفر، خلیفہ ابو جعفر نے ان کو بلایا، خلیفہ نے بلایا کہ ان تینوں کو بلا کر لاؤ، یہ تینوں شخصیات اہل علم ہیں، تقوی پرہیزگار والے لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، اور تینوں کے متعلق عہدے ان کو عطا کر۔ خلیفہ نے جب بلایا تینوں کو تو پہلا شخص اس کو ایک عہدہ دیا گورنمنٹ کا، اس نے قبول کر لیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عہدہ دیا تو سفیان ثوری خاموشی سے یمن نکل گئے۔ سفیان ثوری بھی بہت بڑے بزرگ اللہ کے۔ پھر تیسرے نمبر پر امام اعظم کو کہا گیا آپ میرے شہر کے جج بنیں گے، منصف بنیں گے، قاضی القضاء کا عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ سفیان ثوری یمن نکل گئے، اس شخص نے عہدہ قبول کر لیا۔ امام اعظم نے صاف انکار کر دیا، قسم کھائی خدا کی قسم میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ جب امام اعظم نے یہ قسم کھائی کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا تو خلیفہ نے بھی قسم کھائی خدا کی قسم میں یہ عہدہ تمہیں کو دوں گا۔ خلیفہ نے بھی قسم کھائی کہ میں یہ عہدہ تمہیں کو دوں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وزیر نے کہا بادشاہ کے خلیفہ کے، کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ بادشاہ قسم کھا بیٹھا ہے کہ تمہیں عہدہ دیا جائے گا، تم قبول نہیں کر رہے۔ امام اعظم نے فرمایا تو کیا ہو گیا، میں عہدہ قبول نہیں کروں گا، میں نے بھی قسم کھائی ہے، خلیفہ کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ اکبر، خلیفہ کو چاہیے قسم کا کفارہ ادا کرے، خلیفہ کے سامنے سچ بولا ہے، حق بات بولی۔ اس کے بعد خلیفہ کو غصہ آیا اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈلوا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ نے امام اعظم کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں 100 کوڑے، اس میں عام انسان مر جاتا ہے 100 کوڑوں میں، زندہ نہیں رہتا، یا پھر وہ مرنے کے برابر ہی ہو جاتا ہے بیچارہ۔ 100 کوڑے ایسے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا، 100 کوڑے کھانا قبول کر لیا۔ آپ کو 100 کوڑے لگائے گئے اور 100 کوڑوں کے بعد آپ کو قید میں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید کی مشقتیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ جب تک آپ عہدہ قبول نہیں کریں گے جیل میں رہیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا میں کبھی بھی عہدہ قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میں نے عہدہ قبول کر لیا تو جج کا کام ہے انتہا
جج کا کام ہے انصاف کرنا، تو میں انصاف قدر کرنے بیٹھوں گا اور آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو آپ مجھے انصاف نہیں کرنے دو گے۔ لہذا اگر میرے سے کوئی فیصلہ غلط ہو گیا تو میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہذا میں عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے جب یہ فرمایا میں عہدہ قبول نہیں کروں گا تو خلیفہ نے کہا پھر میں بھی جب تک قید سے نہیں نکالوں گا جب تک تم عہدہ قبول نہ کر لو۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جیل میں ہی انتقال ہوا تھا، آپ کا وصال جیل میں ہی ہوا، عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی کتنا زبردست تھا۔ انسان کا کریکٹر بتاتا ہے، انسان کا کریکٹر بتاتا ہے کہ اندر سے انسان کیسا ہے۔ امام اعظم کا کریکٹر باہر سے بول رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ امام اعظم اندر سے زہد و تقویٰ، پرہیزگاری والے، خشیت الہی والے تھے۔ اگر ان کے دل میں خشیت الہی نہ ہوتا ہے تو قید نہ ہوتی، خشیت الہی نہ ہوتی تو سو کوڑے نہ کرتے، خشیت الہی نہ ہوتی امام اعظم کے دل میں اندر تو عہدہ قبول کر لیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جنہوں نے بھی لکھا تاریخ میں کہ امام اعظم ایسی شخصیت تھی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر شخصیت تھی، وہ ایسی شخصیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری تفاصیل موجود ہیں۔ ان کے علم، کمالات، ذہانت، فقاہت، فہم، فراست بہت اعلیٰ تھی، بہت اعلیٰ۔ امام اعظم وہ شخصیت ہے کہ ان کے بعد کسی کو ایسا شخص دیکھا نہیں گیا، اگر کسی کو دیکھا گیا تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جن کو کہا گیا یہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، لیکن وہ بھی ان کے فائدے نہیں تھے، وقت کے کہا دیا۔ اس کا مطلب یہ امام اعظم کے بعد اگر کوئی فقیہ آیا، اور بھی بڑے بڑے بزرگ آنے دن فقیہ الحمدللہ ایسی بات نہیں، لیکن فقاہت و ذہانت جیسی امام اعظم کی وہ کسی کی بھی نہیں۔ آپ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، چند خارجی نوجوان، چند خارجی نوجوان تلواریں لہراتے ہوئے امام اعظم کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھیں گے، اگر آپ نے مسئلہ صحیح بتا دیا تو ہم واپس چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے مسئلہ صحیح نہ بتایا تو یہیں آپ کو ان تلواروں سے قتل کر دیں گے۔ اور دیکھیں یہ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں پر بڑے بڑے دماغ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی ہوتی۔ کہا اگر تم نے مسئلہ صحیح بتا دیا تو ہم چلے جائیں گے، اور اگر تم نے مسئلہ ہماری سوچ کے مطابق صحیح نہ بتایا تو پھر ہم تم کو انہی تلواروں سے قتل کریں گے، کیونکہ سامنے اکیلے امام اعظم تھے، سامنے چند خارجی نوجوان تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، تلواریں نیام میں ڈالو اور سکون سے بیٹھ کے مسئلہ پوچھو، میں مسئلہ بتاتا ہوں، تلواریں اندر ڈالو۔ کہنے لگے نہیں، یہ تلواریں نہیں ڈالیں گی۔ جب امام اعظم نے دیکھا کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم بتاتے ہیں۔ جب کہیں اس طرح کا جملہ آتا ہے نا کہ جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت یاد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا تھا، پھر جب علی یاد آتے ہیں تو نبی یاد آتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی نے بھی فرمایا تھا اچھا جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو، اور پھر ایسا جواب دیا تھا لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ پھر محبوب علیہ السلام مسجد نبی میں ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا، پوچھنے لگا آپ یہ فرما رہے ہیں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم، اتنا سب کچھ بتا دیا آپ نے، تو ہم کوئی ایسی چیز پوچھیں؟ آپ نے فرمایا
जो चाहो पूछो, खड़े खड़े जवाब दूंगा। खड़े महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तो आज तक मिंबरों पर मेरे महबूब के टंके बजते हैं। तो इसी तरह इमाम आज़म को अल्लाह ने एक इल्म अता किया था। इल्म एक ऐसी चीज होती है जो बड़ों बड़ों को ज़ेर कर सकती है, लेकिन कोई इस्तेमाल करेगा। लेकिन वक्त मौजूदा दौर ऐसा है कि यहाँ अगर इल्मियत दिखाई जाए तो कत्ल कर दिए जाएंगे, और वो दौर ऐसे होते थे इल्मियत दिखाई जाए तो जान बख्शी हो जाती थी। अब नहीं, अब अगर मैं सच बोल दूं तो गर्दन सबसे पहले कहती है। और वो दौर कैसा होता था, उस दौर में कोई सच बोल देता था तो जान बख्शी। अब खाजी सामने खड़े तलवारें लेकर इमाम आज़म ने फरमाया ठीक है फिर पूछना है तो पूछो, जो चाहे पूछो। उन्होंने एक सवाल किया, बाहर मस्जिद से 2 जनाजे पढ़े, बाहर मस्जिद से 2 जनाजे पढ़े, उन दोनों के मुतालिक बताओ कि वो मुसलमान हैं या नहीं। सवाल देखो कैसा किया। अच्छा, खाजियों का अकीदा क्या था? अकीदा ये था कि अगर कोई गुनाह करे तो वो मुसलमान नहीं रहता। खाजियों का अकीदा ये था। अब जाहिर बात है, खाजियों ने पूछा, वो इमाम आज़म ने पूछा जनाजे जो हैं इनके अमाल क्या है? खाजी ने बताया एक आदमी है, नौजवान है, शराबी था, तौबा किए बगैर मर गया है। क्योंकि उसको जैसे हमें पानी पीते वक्त गले में ठंडा लगता है तो उसको छा बोलते हैं, छा लगा है उसको, तो ठंडा लगा गले में पीते वक्त, शराब पीते वक्त, और सांस रुक गया और वो मर गया। तौबा नहीं की उसने, वो मर गया। अब खाजियों ने ये सवाल इसलिए पूछा था कि इमाम आज़म कहेंगे वो तो मुसलमान है और हम तो गुनाहगार को काफिर मानते हैं, लिहाजा हम कत्ल कर देंगे। इमाम आज़म ने पूछा अच्छा दूसरा जनाजे के मुतालिक बता। उन्होंने कहा वो एक औरत का जनाजा है जो जानिया थी, जिना से इसको हमल ठहर गया था। जब बच्चा पैदाइश का वक्त आया तो उसके दर्द को बर्दाश्त न कर सकी और इसी हालत में मर गई, दर्द में मर गई। या तो वो जानिया, ये शराबी, दोनों तौबा किए बगैर मरे। तो बताइए ये मुसलमान है या नहीं? इमाम आज़म के इल्म और ज़हानत को देखिए कि जान भी बचाई, इल्म को भी शो किया, और खाजियों को नामुराद और नाकामरान भी किया। आपने पूछा ये बताओ 2 जनाजे जो बाहर पड़े। अब सवाल का जवाब देने की बजाय इमाम आज़म उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं वो दोनों यहूदी हैं? कहने लगे नहीं। कहा ठीक है। वो दोनों ईसाई हैं? खाजी कहने लगे नहीं। कहा ठीक है। फिर पूछा वो दोनों हिंदू हैं? खाजी कहने लगे नहीं। फिर आपने चौथी बार पूछा क्या वो दोनों मजूसी हैं? उस दौर में आग की परस्तिश करने वाले लोग थे आपके जमाने में। तो आपने पूछा क्या वो दोनों मजूसी हैं, आग की पूजा करने वाले? खाजी कहने लगे नहीं। तो इमाम आज़म ने डायरेक्ट पूछा तो फिर तुम बताओ वो कौन है, तुम बताओ वो कौन है? कहने लगे वो दोनों मुसलमान हैं। तो इमाम आज़म ने फरमाया तो फिर ये तो तुम इकरार कर रहे हो मुसलमान हो, तो मेरे से क्या पूछ रहे हो? मेरे से क्या पूछ रहे हो वो मुसलमान है नहीं? ये तो तुमने इकरार किया अभी, तुमने कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं। ये तुमने कहा है कि वो मुसलमान है, तो लिहाजा जो तुम्हारा इकरार है वो तो मुसलमान साबित कर रहा है। फिर उन्होंने कहा ये तो बच गए, ये तो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया। फिर उन्होंने कहा दूसरा सवाल करेंगे हम। कहा कर लो, दूसरा जो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? फिर उन खाजियों ने पूछा अच्छा ये बताओ दोनों जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? अब इनके नजदीक क्या था? इनके नजदीक ये था कि गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे।
تو امام اعظم نے فرمایا میں اس کے بارے میں تمہیں وہ جواب دوں گا، تم ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگے بالکل۔ کہا ان کے قول کو مانتے ہو؟ کہا بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم عیسیٰ روح اللہ پر ایمان لائے ہو؟ کہا بالکل لائے ہیں۔ مانتے ہو ان کو؟ کہا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا وہی جواب میں دیتا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے کہا تھا وہی جواب میں تم کو دیتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرے وہ جنتی ہے، اور جو حکم پر عمل نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ لہذا اگر یہ حکم پر عمل کرنے والے ہیں تو جنتی ہیں۔ چپ ہو گئے اور شرمندہ ہو کے خارجی واپس چلے گئے۔ اس سے پتہ لگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، علم کی کمالیت، علم کی رفعت، علم کا عروج، علم کی بلندیاں پائے گی۔